کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ حدیث ثقلین زندگی میں میں نے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پہلے کسی سے نہیں سنی. اچھا، سنی نہیں تھی. جو بزرگوں کی جو گھسی پٹی روایات ہیں ان پر نہیں جانا ہے، بلکہ اپنی تحقیق کے میدان کو مضبوط کرنا ہے. خود دیکھنا ہے کہ آیا احادیث نبوی میں قرآن مجید میں وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے. آپ اندھے مقلد بنے ہوئے، خدا را آپ اندھی تقلید سے باز آ جائیں اور اپنے اندر ریسرچ کا جذبہ پیدا کریں اور خود احادیث نبوی تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بھیا. جی بالکل. سر کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جنید الرحمان. جنید الرحمان بھائی کدھر سے ہیں؟ میرا تعلق شہر قائد کراچی سے. زبردست. اور پیشے سے میں پروفیشنل بینکر بھی ہوں اور ایک اسلامک جرنلسٹ بھی ہوں اور اپنا چینل بھی چلا رہا ہوں یوٹیوب پر. اور میں مختلف مکاتب فکر کے علماء دین سے انٹرویو بھی کرتا رہتا ہوں. ماشاءاللہ. تو آج ماشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے ہیں جہلم اکیڈمی. ماشاءاللہ. کون سا چینل چلا رہے ہیں؟ میرے چینل کا نام ہے جنید رحمان اسلامک آفیشیل. اور اس چینل میں ہم مختلف مکاتب فکر کے علماء کو بلاتے ہیں اور دینیاتی جو اسلامی موضوعات ان پر گفتگو کرتے ہیں. اور ہمارا مقصد اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہے، جس میں میری اپنی اصلاح بھی ہے، عوام الناس کی اصلاح بھی ہے. بالکل صحیح. اور علم سیکھنا ہے، سکھانا. یہ چیز ہے، مقصد یہی ہونا چاہیے. مقصد یہی بالکل یہ ہونا چاہیے. حضور کا فرمان ہے نا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھلائے، علم سیکھے سکھلائے. تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے، سیکھنا سکھلانا. زبردست. اچھا تو جنید بھیا یہ بتائیں کہ آپ کا جو سابقہ فرقہ تھا، فیملی بیک گراؤنڈ پہلے کون سی تھی؟ دیکھیں میں فرقوں پہ تو بلیو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو اپنا فقہ بتا دیتا ہوں کہ میں فقہ حنفی سے میرا تعلق ہے. لیکن میں ایک ماڈریٹ قسم کا مسلمان ہوں اور جو حق بات ہوتی ہے اسے تسلیم کرتا ہوں. جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی مجھے یہ بات بڑی پسند آئی، چونکہ میں انہیں 2019 سے فالو کر رہا ہوں اور ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ رفع دین پر جو ان کے دلائل ہیں وہ بڑے قوی ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وجہ ہے کہ چاہے اہل حدیث مکتب فکر ہو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کی بات وجہ ہے کہ رفع دین کرنے کی احادیث موجود ہیں. اور رفع دین ایک بڑا عمل ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر اور کئی اصحاب جو رفع دین کے قائل ہیں وہ کرتے تھے. بالکل ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ میں جیسے بتایا میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن ایک ماڈریٹ قسم کا مسلمان ہوں اور تمام مکاتب فکر کی بات سنتا ہوں، سمجھتا ہوں اور جو حق بات ہوتی ہے اسے تسلیم کرتا ہوں. اسی وجہ سے میری ذات کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. اچھا، آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا؟ انجینئر صاحب کا جو تعارف جو ہے وہ مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا. فیس بک پہ ان کی ایک ویڈیو تھی اور میں انجینئر صاحب کی جو ذات سے متاثر ہوا. انجینئر صاحب نے جو میرے اندر جو اویئرنیس پیدا کی، اس کی سب سے جو بنیاد ہے وہ حدیث ثقلین ہے. اور حدیث ثقلین جو ہے وہ مومن اور منافق کا فرق پیدا کرتی ہے کہ میں تمہارے درمیان، رسول اللہ نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری قرآن، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور ایک میرے اہل بیت، اور میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. رسول اللہ نے 3 دفعہ کہا تھا. یہ حدیث ثقلین زندگی میں میں نے پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پہلے کسی سے نہیں سنی نہیں تھی. مجھے انجینئر صاحب نے اس کی تعلیم دی تو میں اس چیز سے بڑا متاثر ہوا اور پھر میرے اندر دین کی ریسرچ کا، تحقیق کا جو ہے وہ جذبہ جاگا. یار تحقیق کرنی چاہیے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. یعنی وہ جو سمجھ لیں جو کلر پوائنٹ ہے جس سے انجینئر صاحب نے میرے اندر ریسرچ کا اسٹیبلش کیا، اس کا میں کریڈٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دوں گا. لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ فہم قرآن کے معاملے میں، قرآن کے صحیح فہم کو سمجھنے میں میں اس آپ کے ویڈیو کے توسط سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لوں گا کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے میں میں ان 2 حضرات سے بہت متاثر ہوئی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ایک ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ. بے شک جی، کوئی شک نہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جب آپ نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا جی تو اس معاشرے میں نا ایک ری ایکشن بھی آ رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ آتا ہے
کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا آپ کے فرینڈ سرکل میں، فیملی میں، دوستوں میں، لوگوں نے کہا یار تو کس کے پیچھے پڑ گیا، یہ تو گمراہ ہے، اس طرح کی کوئی باتیں سننے کو ملتی؟ جی بالکل بالکل. جو ہمارے مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں اور اپنے بابوں اور ان کی جو پرانی گھسی پٹی روایات ہیں انہیں لے کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کے سامنے کوئی نئی تحقیق آتی ہے، چاہے وہ حدیث رسول اللہ ہو، قرآن کی آیت کا مفہوم ہو، یا ائمہ اربعہ کے جو ہیں اقوال ہوں، ٹھیک ہے، وہ اقوال جو صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ چیز جو قرآن و سنت میں ملتی ہے، تو پھر ہمارے جتنے بڑے ہوتے ہیں، چاہے ہمارے عزیز و اقارب ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، وہ ان کے درمیان آپ سے کانفلکٹ ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ فلاں چیز ہے اور حدیث کے اندر تو کچھ اور ہے. تو یہ پرابلمز بالکل آئی ہیں اور میں فیس کرتا رہتا ہوں. لیکن جب ان کے سامنے میں ایک بات رکھتا ہوں، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ فلاں چیز دین میں، ابھی میں اس مسئلے پہ نہیں جا رہا، آپ اس کی دلیل پیش کریں، چاہے آپ قرآن مجید میں دکھائیں، احادیث نبوی میں دکھائیں، کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی قول دکھائیں، تو وہ اس سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات اپنی بزرگوں سے سیکھی. تو ہمیں جو بزرگوں کی جو گھسی پٹی روایات ہیں ان پر نہیں جانا ہے، بلکہ اپنی تحقیق کے میدان کو مضبوط کرنا ہے. خود دیکھنا ہے کہ آیا احادیث نبوی میں، قرآن مجید میں وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے. کیونکہ کہیں سنی باتوں میں اور پریکٹیکل باتوں میں، یعنی پریکٹیکلٹی کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. بے شک. تو پھر لوگ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ چیز ہے. یہی تو وجہ ہے کہ انجینئر صاحب آج دیکھ لیں، انجینئر صاحب کی سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ انجینئر صاحب آپ کے سامنے ایسے کتاب کھول دیتے ہیں، دیکھ لو بھائی، خود پڑھ لو، خود پڑھ لو. اور یہی ایک محقق کی، یہی ایک ریسرچر کی عظمت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. اور میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں، اور یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ بزرگوں اور بابوں اور یہ جتنے آپ کی بزرگ ہیں جن کے آپ اندھے مقلد بنے ہوئے، خدا را آپ اندھی تقلید سے باز آ جائیں اور اپنے اندر ریسرچ کا جذبہ پیدا کریں اور خود احادیث نبوی، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. کوئی چیز نہیں سمجھ آئی، آپ اسلامک اسکالرز بیٹھے ان سے پوچھیں، سوال کریں. آج اسی ریسرچ کی وجہ سے آپ کے جتنے بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ چیلنج ہو رہے ہیں. آج ان سے جب عوام سوال کرتی ہے تو علماء اس کے جواب نہیں دے پاتے، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج تحقیق کا میدان بڑھ گیا ہے. آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے لوگوں کے دماغوں کو، جو دماغ جو ان کے زنگ آلود تھے، اس زنگ کو نکال دیا ہے. آج ریسرچ کے میدان میں انہوں نے آگے کر دیا ہے کہ آج ماشاءاللہ ان کی اکیڈمی میں آج میں یہاں پہ کئی افراد دیکھ رہا ہوں، اور آپ اندازہ لگائیں ماشاءاللہ آج کی مبارک محفل ہوگی اور انشاءاللہ بڑا استفادہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ ان سے الگ الگ پوچھیں گے نا تو یہ جہلم شہر سے بہت کم ہے. جی آؤٹ آف اسٹیشن، میں خود آؤٹ آف اسٹیشن، میں خود کراچی سے آیا ہوں. جی جہلم والے تو بہت کم آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے تھیوری اور ایک چیز ہوتی ہے پریکٹیکلٹی. انجینئر صاحب پریکٹیکل اپروچ رکھنے والے بندے ہیں، اور میں خود بھی پریکٹیکل اپروچ رکھنے والا بندہ ہوں. تو ہمیشہ آپ پریکٹیکل فوکس کریں اور ان کتابوں سے آپ دین سیکھیں کہ جو مستند کتابیں، جو مستند احادیث ہیں، جیسے کہ آپ کی صحاح ستہ کی کتاب ہے، اس میں آپ کو ہر چیز، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. اس کو ہمارے علماء نے بہت مشکل کر کے پیش کیا. تو خدا را آپ دین خود بھی سیکھ سکتے ہیں. ہر چیز کے اردو ترجمے ہو سکتے ہیں، ہر چیز کے اردو ترجمے ہو سکتے ہیں، انگریزی ترجمہ ہو سکتا ہے، ہندی ہو سکتا ہے، فارسی ہو گیا، سارے ترجمے ہو گئے. تو آپ کے لیے دین سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح ہوگا. اچھا، نماز کا آپ نے بولا کہ آپ حنفی طریقے سے پڑھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رفع الیدین کے دلائل ہیں وہ مضبوط ہیں. تو کیا آر ہے پھر آپ رفع الیدین کی طرف نہیں گئے؟ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جو انجینئر صاحب نے رفع نماز کے پریکٹیکل اوپر؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات ایک منٹ لاسٹ. انجینئر صاحب کا تو یہ چیلنج ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے نماز ہی نہیں پڑھی. جی بالکل. دیکھیں، انجینئر صاحب کا میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ رفع دین نہیں کرتے، ایک مثال ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے، ان کی نماز میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کی وجہ ہے اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ رفع دین کرنے کے دلائل بہت قوی ہیں، اور بالکل انشاءاللہ تعالی
ان فیوچر میں اس چیز پہ انشاءاللہ عمل پیرا بھی ہوں گا. بالکل ہاں بالکل لیکن بالکل بالکل میری تحقیق ہے میری اور میں قائل ہوں, میں رفع دین سے قائل ہوں, بالکل 100% قائل. تو پھر اگر ہم قائل ہو جائے نا جس بات پہ پھر رسول اللہ کے علاوہ تو ہماری کہیں نظر ہو جانی نہیں چاہیے, بس رسول اللہ کے راستے پہ. بے شک بالکل. اچھا گھر والوں کا کیا سین ہے, ان کو بھی آپ دعوت شعوت دیتے ہیں؟ میرے گھر والے الحمدللہ جو میں جو اپنا چینل چلا رہا ہوں اسلامک چینل جنید رحمان اسلامک آفیشیل وہ دیکھتے ہیں, اور میرے گھر والے بھی الحمدللہ. میرا جو بھائی ہے چھوٹا, جو مجھ سے چھوٹا بھائی ہے, وہ ماشاءاللہ رفع دین کرتا ہے اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہے, ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے. اس کے بعد خود بخاری کی شرح موجود ہے, وہ احادیث کا مطالعہ کرتا ہے. وہ علماء کی اندھی تقلید نہیں کرتا, اور کرنی بھی نہیں چاہیے, آپ کریں. چھوٹا بھائی میرا جو ہے وہ اس کا مذہب سے اتنا رجحان تو نہیں ہے, لیکن نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ, والدین کی خدمت کرتا ہے. تو ہمارا میرے والد بھی ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, علماء کو سنتے ہیں, اور الحمدللہ اوور آل میرا جو گھرانہ ہے اس میں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اسلامک ایک یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں, تو آپ نے مختلف جو ہیں علماء کے انٹرویوز کیے ہیں؟ جی بالکل کیے. میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے ڈاکٹر حسان اشرف عثمانی صاحب کا انٹرویو کیا ہے, ان کے ساتھ 4 انٹرویوز کیے ہیں اسلامک بینکنگ پر اور خلافت کے مسئلے پر. بالکل میں نے انٹرویو کیے ہیں. اس کے علاوہ مفتی طیب سکیرہ صاحب ہیں, دارالعلوم کراچی کے مفتی مسعود احمد صاحب ہیں, اسی طرح بریلوی عالم دین مفتی فضل ہمدرد صاحب ہیں, ان کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیے ہیں, اور کئی اسلامک ریسرچرز کے ساتھ انٹرویوز کیے ہیں. تو اس کے بالکل ہے. ہمارا ایک پروگرام میرا حسن اللیاری کے ساتھ بھی ہوا تھا 1 سال پہلے, تو میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں, اور پروگرام کا مقصد علم کو بڑھانا ہے, تحقیق کا منانا ہے. تو کہیں اختلاف بھی ہو جاتا ہے, کہیں آپ کا یہ کہہ لیجئے اتفاق بھی ہو جاتا ہے, ساری چیزیں موجود ہیں. صحیح ہوگا. چلے اب انجینئر صاحب کے ساتھ کب کریں پروگرام؟ سر انشاءاللہ تعالی میں تو خود منتظر ہوں کہ انجینئر صاحب سے آج اچھی سی ملاقات ہو جائے, اور انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد میری پوڈ کاسٹ ہو جائے. میری تو بڑی دلی خواہش ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے سوالات کرنا ہے, جس سے میری اور عوام الناس کی اصلاح ہو. تو میں امید کرتا ہوں انجینئر صاحب تک میری آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور ضرور وہ پوڈ کاسٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے پاس اگر اکیڈمی کا نمبر ہے تو آپ رابطہ کر لیں. جی میں رابطے میں ہوں, اکیڈمی سے رابطے میں. بہت سارے بندے رابطے میں ہیں, پھر وہ سلسلہ چل رہا ہے, وہ پھر وہ ٹائم دے ہی دیتے ہیں. بالکل صحیح ہوگا. فرسٹ ٹائم آیا بھیا؟ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں انجینئر صاحب سے, اور میں بڑا باقاعدہ میں اپنی آفس کی چھٹیاں لے کے, اسپیشلی سب سے پہلا اسائنمنٹ میں نے کہا کہ میں نے جیسے ہی میں کل اسلام آباد پہنچا تو میں نے فوراً کہا کہ نیکسٹ ڈے میں نے جہلم جانا ہے. صبح 6:30 بجے کی میں نے ڈائیو کی بس کرائی, پھر میں جادہ پہ اترا, وہاں سے رکشے میں یہاں پہ انجینئر صاحب آج ایک اینکر بن کے نہیں, آج ایک اسٹوڈنٹ بن کے, ایک آپ سمجھ لیں سائل بن کے آئے ہیں. بالکل انشاءاللہ. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے, تھینک یو ویری مچ. سوری, ابھی تھوڑی دیر تک ریکارڈنگ شروع ہو جائے گی, انجینئر صاحب کے ساتھ آج آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ابھی آپ بیٹھیں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.